دلچسپی لینے لگے، اس لیے میں نے باتیں شروع کر دی، چونکہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے کم ہیں اور کربلا کی باتیں تو سن رہے لوگ 10-15 سال جب بچپن سے آپ سن ہی رہے ہیں، ہم بھی آج لگاتار 15-16 دن سے سنا ہی رہے ہیں اور مگر ہم الحمدللہ بچپن بمبئی میں نے 12 سال تک کی کبھی میں نے ہائے سکینہ ہائے صغرا کر کے نہیں رویا، چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جو لوگ ہائے صغرا کر کے رولاتے ہیں، صغرا نام کی کوئی بچی ہی نہیں تھی جو روئے، جو بیماری ہی نہیں تھی، صغرا تو جوان ہو چکی تھی، ان کی شادی امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ سے ہو چکی تھی، وہ اپنے شوہر کے گھر میں تھیں، وہ نہ بیمار تھیں نہ وہ بچی تھیں، یہ سب شیعوں اور رافضیوں کی کہانی ہے، رونے رولانی کی کہانی ہے، وہ صغرا ہے ہی نہیں تاریخ میں جس صغرا کا نام لیا جاتا ہے، جس کی چٹھی کی باتیں کی جاتی ہیں، ہائے بابا کی باتیں، مرثیہ کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ سرے سے غلط ہے، اس کا اسلامی تاریخ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں جس کو لوگوں نے اپنے من سے گڑھ کے بیان کیا ہے، جیسے فلم لکھنے والا اپنے من سے گڑھ کے لکھتا ہے، وہ دردناک اسٹوری لکھتا ہے، فلم دیکھنے والے سارے لوگ سن کے رونے لگتے ہیں اور اس اسٹوری کو پڑھ کے ریوائز کر کے ایکٹر اس پر ایکٹنگ کرتا ہے، لوگ دیکھ دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، گانا سن کر کے رونے لگتا ہے۔ ایک گانا ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر جو لوگ کیسٹ بجاتے ہیں، اس کو سننے کے بعد اس کا دل تھوڑا سا کمزور ہے، وہ گانا کو سنا، وہ اس سننے کے بعد وہ رونے لگتا ہے، کوئی لطیفہ سنا لوگ ہنسنے لگتے ہیں، تو لوگوں کا مزاج ہے کامیڈی سننا، ہنسنے لگنا، یا کوئی ٹریجڈی کی باتیں سننا، المیہ سننا اور رونے لگنا، یہ تو بندوں کا نیچر ہے۔ اسی نیچر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رافضیوں نے، شیعوں نے گڑھ گڑھ کے باتیں نکال دی اور ان باتوں کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق کیا ہے؟ وہی جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں، وہی ہے کربلا کا پیغام، وہی ہے کربلا کا میسج۔ میں تو ادنا سا مولوی ہوں، ایک بہت بڑے محدث اعظم پاکستان کا نام سنا ہوگا، محدث سردار احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بریلی شریف میں پڑھے تھے، مفتی اعظم ہند کے زمانے میں وہاں یہاں تھے، پاکستان کا بٹوارہ ہوا، وہ ہندوستان سے پاکستان چلے گئے، پاکستان کے سب سے بڑے محدث، اتنے بڑے ولی تھے کہ ایک پاکستانی مجھ کو خانہ کعبہ کے پاس بتایا، نام سنے ہیں مودی صاحب پاکستان کا؟ میں نے کہا ہاں نام سنا ہوں، کہا ان کی ایک کرامت بتاؤں؟ کہا میں نے بتاؤ، سارے سامنے خانہ کعبہ ہے جہاں سیدہ ام ہانی کا گھر تھا، جو ابھی مطاف کو توسیع کیا ہے تو وہ اسی توسیع میں آ گیا، ورنہ پہلے وہ توسیع میں نہیں تھا، وہیں اسی جگہ بیٹھتے تھے، سارے سنی علماء آتے تھے بیٹھتے تھے، ہم بھی وہیں جا کے بیٹھتے تھے۔ اب وہاں وہ بولا پاکستانی محدث اعظم پاکستان جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، وہ مکتب میں بچوں کو پڑھاتے تھے مسجد ہی میں، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، کھیلتا کودتا تھا، متولی آ کے بولا اے مولانا صاحب، امام صاحب، یہ بچہ دوڑتا ہے، اب اس کو روکیے۔ کیوں نہیں روکتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کا دماغ میں یہی ہے کہ مولانا جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ بالکل ایسا شریف بن کے رہے بچپن سے ہی، نہ لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے، نہ گھومے نہ پھرے۔ اسکول کا بچہ بس کا شیشہ توڑے، وہ درخت اکھاڑ دے، دوسروں کا گھر توڑ دے، سب چلے گا۔ مدرسے کا بچہ بیچارہ دیہات سے چل کے شہر میں آتا ہے پڑھنے کے لیے، وہ کہیں ہوٹل دیکھ رہا ہے، کہیں سڑک دیکھ رہا ہے، کہیں مکان دیکھ رہا ہے، لوگ کہتا ہے ارے مولانا صاحب بچہ آپ کا سڑک پہ گھوم رہا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے، یعنی مولانا صاحب بھی باہر کہیں نہ جائے اور مدرسے میں پڑھنے والا بھی چپ چاپ بالکل شریف بن کے رہے، جیسے کہ ابھی یہ آسمان سے زمین پہ اترا ہے۔ یہ ٹینڈنسی ہے، بچہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں امام شافعی 9 سال کی عمر میں عالم بن گئے تھے، اور جب بچوں کو درس دے رہے تھے ایک چڑیا آئی کھیلنے لگی، امام شافعی نے پگڑی کھولا اور چڑیے پہ پھینک دیا، دونوں چڑیا پگڑی میں پھنس گئی۔ اب شاگرد آپ کے پڑھ رہے تھے، کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ ماذا یہ کیا ہے؟ کہا الصبی فالصبی ولو کان ابن النبی، بچہ تو بچہ ہوتا ہے چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر آپ سنیے غور سے۔ ہم کو اس نے کہا کہ جب متولی بولا کہ آپ معمولی مولوی صاحب ہے، امام صاحب ہیں، کہا اے مولوی صاحب بچہ کھیلتا ہے، نہیں تاکید کرتے ہیں، نہیں ڈانٹتے ہیں، کہا کل اسی ٹائم میں تم آ جانا جب بچے پڑھنے آتے ہیں۔ متولی آیا، کہا کہ دیکھو ممبر کی طرف غور سے دیکھو۔ جب ممبر کی طرف غور سے دیکھا دنگ رہ گیا کہ ممبر پہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے، بچے کھیل رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ متولی دنگ رہ گیا۔ میں تو ایک معمولی مولوی سمجھا تھا، یہ تو اپنے وقت کا ولی اور قطب معلوم ہوا۔ لوگ 80 سال درود شریف پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوتا ہے،
یہ تو ایک جھٹکے میں سرکار کا دیدار کروا دیا. یہ تو ولی کامل ہے. اتنے بڑے محدث اعظم پاکستان جو بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے عالم, بہت بڑے ولی, ان سے کسی نے کہا, ایک بار دعوت دی محرم کے جلسے میں, کہا بابا تقریر کیجئے جو مستند روایت ہے, جو گڑھی ہوئی موضوع غلط وہ نہیں, مستند روایت کربلا کے حوالے سے بیان کیجئے. محدث اعظم پاکستان ممبر پہ کھڑے ہوئے, کہا سنو, خطبہ پڑھا, درود پڑھوایا, اس کے بعد کہا مستند واقعہ سنو. امام حسین مدینہ سے نکلے, کربلا پہنچے اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے. وما علینا الا البلاغ, السلام علیکم. صرف ایک جملہ کہا. امام حسین مدینہ سے نکلے, کربلا پہنچے اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے. یہی ہے کربلا کی سچی کہانی. اتنے بڑے ولی کامل, وما علینا الا البلاغ پڑھا اور چلے گئے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو کہانی ہے کہ وہ درخت کے نیچے ایک لوٹ آئی پانی بھرنے کے لیے, وہ دونوں بچہ آیا وہاں, رات بھر دوڑتا رہا, صبح ہوئی تو وہیں وہ بچہ کھڑا تھا. داروغہ آیا, پکڑا, جیل میں ڈالا, جیل سے رات بھگایا, پھر اس کو کہا جاؤ اس راستے پہ انگوٹھی دکھا دینا, میرا بھائی رکھے گا. پھر آیا, رات صبح ہوئی, دیکھا وہیں پڑے ہوئے ہیں, گھر لے کے گیا. حارث دن بھر تلاش کر رہا تھا بچہ کو, اور اس کے بعد وہ گھوڑا مر گیا. رات میں آیا, بولا دن بھر میں تھکا ہوں, بیوی کھانا دیا, بولا کیا کروں, کیوں پریشان ہو, کہا مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا, اور تاکہ بہت بڑا انعام مل جاتا ابن زیاد کی طرف سے, مگر میرا گھوڑا مر گیا, دونوں بچہ کا پتہ نہیں چل سکا. رونے کی آواز گھر سے آئی, بولا وہ کون رو رہا ہے, کہا کوئی نہیں رہ رہا, چپ چاپ سو. رات میں رونے کی آواز سنی, دونوں بھائی خواب دیکھا, بابا آ گئے, کہا حضور نے کہ تم نے اس کو کیوں نہیں لایا, کہا وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. رونے کی آواز سنی, حارث گیا, دروازہ توڑا, دونوں بچوں کو نکالا, مقتل لے گیا. اس کی بیوی دوڑی گئی, اس کو اٹھا کے مارا, پھر تو لے گئے. باپ چھوٹا بھائی بولا ہم کو قتل مت کرو, پہلے ہم کو قتل کرو. بڑا بولا ہم کو کرو, دونوں بول رہا تھا. پھر ایک تلوار چلی, دونوں کو قتل گردن کر دیا, دونوں کے سروں کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا. یہ ہو گیا. اب اس کا کیا کہیں گے آپ, خود رونا ہے, دوسروں کو رلانا ہے. بے شمار باتیں ہیں جو رافضیوں, شیعوں, شریعت کے دشمنوں کی طرف سے اہل بیت اطہار کو بدنام کرنے کے لیے یہ انہوں نے اس طرح کی کہانی گڑھی تاکہ لوگ جانے کہ مصطفیٰ کے گھر والے رو رہے تھے, بلک رہے تھے, کوئی پرسان حال نہیں تھا, وہ پریشان تھے, ظالم بدتمیز. یہ میرے ہندوستان کا خواجہ ہے. جب بادشاہ نے ظلم کیا تو ایک کوزے میں سارا انا ساگر سمیٹ لیا. جب تک لوگ طلب نہیں گئے, جب تک معافی نہیں مانگی, اس وقت تک نہیں چھوڑا. جب حسین کا بیٹا برسہ برس کے بعد 2300 سال کے بعد اتنی فضیلت رکھتا ہے تو حسین اعظم دریائے فرات کو اپنے گھر بلا لیتے, گھر کے سارے لوگ پانی پیتے سیر ہوتے. کیا ستم کی کہانی, کیا پیاس کی کہانی بولتا ہے, کیا روتا ہے, کیا رولاتا ہے. حسین اعظم نے صبر کیا ہے, پیاس پہ صبر کیا ہے, بھوک پہ صبر کیا ہے, لاشوں کے انبار پہ صبر کیا ہے, نہ ایک انچ پیچھے ہٹا ہے, نہ رویا ہے, نہ لاشوں کو دیکھ کے گھبرایا ہے. لاش گرتی رہی, حسین کا حوصلہ پختہ ہوتا رہا اور کہتا رہا جتنا ظلم کرنا ہے کر لے, مگر ظالم کے لیے میرے پاس سمرتھن نہیں ہے, میرے پاس حمایت نہیں ہے, میرے پاس سپورٹ نہیں ہے, میں ہاتھ نہیں دوں گا. تیرے پاس تلوار ہے, تلوار چلا, علی اکبر ذبح کر دے, علی اصغر ذبح کر دے, مجھے کاٹ دے, تو تلوار چلا مگر میں ہاتھ نہیں دوں گا. اور دنیا نے دیکھ لیا یزید 22,000 تلوار چلا کے حسین کا ہاتھ نہیں لے پایا. یزید ہار گیا اور ساری مصیبتیں اٹھا کے حسین ہاتھ بچا کے شہید ہو گیا. حسین جیت گیا, یزید اپنے مقصد میں ہار گیا. کیا بات ہے, زندہ باد. یہی ہے کربلا کی مین تھیم, یہی ہے کربلا کی مین اسٹوری. حسین اعظم نے صبر کی داستان لکھی ہے, حسین اعظم نے بہادری کی داستان لکھی ہے. میں بتاؤں گا کہ حسین کی قبر سے آج کیا آواز آ رہی ہے, تو میں بتاؤں گا, مگر پہلے میں اس تمہید کو مکمل کر دوں جو میں نے 2 آیت پڑھی تھی, وہ دونوں آیت کو میں مکمل کر دوں.
اس کے بعد پھر میں حسین اعظم کی قبر سے آج آواز کیا آتی ہے اس کو میں بتاتا ہوں. وہ ہائے حسینہ، ہائے صغرا، یہ ماتم، یہ کربلا، یہ ڈھولک، یہ تماشا، یہ کس نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دیا؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، تلاوت نہیں، عبادت نہیں، یہ ڈھول لے کے چلا ہے، مرثیہ ماتم لے کے چلا ہے. اسلام ماتم کا مذہب ہے، اسلام مرثیہ کا مذہب ہے. کون بتایا تم کو؟ کیونکہ روایتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے کرتے اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو سچ بتایا جاتا ہے تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے وہ حق بولنے والوں کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے ہیں. کوئی ہائے سکینہ کی کہانی نہیں ہوگی، کوئی ہائے صغرا کی کہانی نہیں ہوگی. کہانی ہوگی قرآن کی، کہانی ہوگی حدیث کی، کہانی ہوگی حسین اعظم کی سیرت کی. حسین اعظم نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیا. اتنا بڑا حاجی کوئی دنیا میں ہوگا جو 25 حج پیدل کیا ہو؟ ان کے اس تقویٰ کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ ان کی اس پرہیزگاری کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ بغیر دانے کے، بغیر پانی کے، بغیر پیاس کے کربلا میں آئے، سکینہ آئی، اونٹ کے پاؤں میں لپٹ گئیں. کون بولا؟ تم وہاں جا کے دیکھا تھا؟ وہ سکینہ اونٹ کے پاؤں سے لپٹ گئیں. یہ رافضی، یہ شیعہ، حسین اعظم کو قتل کرنے والا آج اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے سینہ کو بھی ماتم کرنے والا اصل ذمہ دار یہی ہے جس نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، جس نے 150 سے زیادہ خطوط لکھ کے بلایا اور تلوار کو دیکھ کے ڈر گیا. یہ ڈرپوک کل بھی ڈرپوک تھا جو حسین کی مدد کے لیے نہیں آیا، اور آج بھی یہ ڈرپوک ہے جو سینہ توڑتا ہے اور چہرہ مارتا ہے. بخاری کی حدیث میں آیا ہے من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا، he is not among us. وہ ہمارے درمیان کا نہیں ہے، وہ میرے گھروں کا نہیں ہے. کون؟ جو اپنا چہرے پہ مارے، جو اپنا کپڑا پھاڑے، جو جاہلیت کے دور کی طرح نوحہ اور ماتم کرے. حضور نے فرمایا وہ ہمارے گھروں میں سے نہیں ہے.